آج کی رات ظالموں کے خلاف مظلوم کی فتح کی رات ہے. آ گئی شام غریبا، لٹ گیا نبی کا گھر، پامال ہو گیا نبی کے لباسے کا جنازہ. ہاں زینب بے ردا ہو گئی. عزاداروں نے حسین صبح سے حسین لاشیں اٹھا رہے تھے. آج کی صبح کا آغاز آذان علی اکبر سے ہوا، اس کے بعد نماز حسین نے پڑھائی. ابھی مصلی سے اٹھنے نہ پائے تھے نمازی کہ تیروں کی بارش ہو گئی. عمر سعد نے پہلا تیر یزیدی لشکر کے سردار نے حسین کی طرف پھینکا. لو جنگ مغلوبہ. ظہر کے بعد حسین کبھی بھانجوں کے لاشیں لائے، کبھی بھائیوں کے لاشیں لائے، کبھی عزیزوں کے لاشیں لائے. ایک منزل یہ آ گئی کہ حسین نے کہا علائن قصرہ زہری، اے میرے بھیا تیرے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. اور وقت ہوا حسین نے 18 برس کے بیٹے کا لاشا اٹھایا. اے نانا دیکھو، یہ شریعت منع کرتی ہے بوڑھے باپ کو جوان کا لاشا اٹھانے کے لیے. یہ حسین آج لاش اٹھا رہا اپنے بیٹے کی. لو ایک وقت یہ آیا، 6 مہینے کے بچے کی قبر بلائی، تمہیں بہت یاد کیا. لو وقت آیا، اب حسین کربلا کے میدان میں یکو تنہا تھے. اشقیاء نے گھیر لیا، حسین حملے پہ حملہ کر رہے ہیں. ایک بار آواز آ گئی، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا. حسین نے تلوار کو میان میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، تیروں کی بارش ہونے لگی. اب جس میں ناظری گھوڑے پہ رکا نہ گیا. آئے حسین سجدے میں سر رکھا، شمر کا خنجر چلا، زمین کربلا کانپنے لگی. لو حسین شہید ہو گئے. اب سنو عزادارو، شام غریبہ ہے نا. ایک بار عمر سعد نے کہا کوئی اپنے گھوڑے سے نہ اترے. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے جتنے بھی لاشیں ہیں نا ان کو لٹا دیا جائے میدان میں، جو حسین کی طرف سے شہید ہوئے ہیں ان لاشوں کو پامال کرنا ہے. بس یہ کہنا تھا. حر کا قبیلہ آگے بڑھا، اے حاکم ہم نے حر کو قتل ضرور کیا لیکن لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے. لو اجازت مل گئی. حر کا قبیلے والے حر کا لاشا لے گئے، برائر کے قبیلے والے برائر کا لاشا لے گئے، ہلال کے قبیلے والے ہلال کا لاشا لے گئے. ایک قبیلہ آگے بڑھتا، ایک لاشا رہ جاتا، ماتم کر کے ایک لاشا اٹھا لے جاتا. ماتم کر کے پوچھو لو عزادارو، کربلا کے میدان میں کس کا لاشا رہ گیا؟ ایک لاشا رہ گیا. ہاں کس کا؟ نبی کے نواسے کا، فاطمہ کے لال کا، علی کے لگتے جگر کا، حسین کے بھائی کا لاشا. اب عمر سعد نے پوچھا اور کوئی لاش ہے کا؟ نہیں، حسین کی لاش ہے. کا بیچ میدان میں لٹا دو. بیچ میدان میں لاش ہے حسین رکھ دی گئی. یارے گھوڑوں کو حکم ہوا، گھڑ سواروں کو گھوڑوں میں نئی نالے لگی. اب کیا ہوگا؟ ارے حسین کا لاشا، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں لاشے. حسین پامال ہو رہا ہے، کوئی فریاد کرے نہ کرے. ایک بار زینب کھڑی ہو گئی، ارے مسلمانوں یہ رسول اللہ کا نواسا ہے، اسے پامال نہ کرو. ہاں شام غریبہ. عمر سعد نے لاشوں کی پامالی کے بعد ایک اور حکم دیا، ابھی کوئی گھڑ سوار اترے گا نہیں. کہا حاکم اب کیا ہے؟ کہا خیموں میں آگ لگا دو. لو نبی کے گھر میں مسلمان آگ لگانے کو چلے، آگ لگا رہے ہیں. ایک خیمے میں آگ لگی، دوسرے خیمے میں بیویاں گئی، دوسرے میں آگ لگی، تیسرے خیمے میں بیویاں گئی. ایک بار کی حکم ہوا ایک ساتھ آگ لگا دو. سب بیویاں بڑے سے خیمے میں. ایک بار آگ لگ گئی، جناب زینب پہنچی امام وقت سید سجاد کے پاس. ایک جملہ کا بیٹا گھر میں آگ لگ گئی، بابا شہید ہو چکا. اب کیا حکم ہے؟ کہا پھپھی کیا چادریں چھن گئی. کہا پھپھی اماں ایسے باہر نکلو. لو عصمت اور طہارت کی یہ شہزادیاں برائنا سر باہر نکلی. آسمان نے جن کے سر کو کبھی کھلے نہیں دیکھا تھا وہ باہر آئی. اب جو باہر آئی تو رات ہو چکی تھی، شام آ گئی. شام غریبہ، غریبوں کی شام، بے کسوں کی شام، اسیروں کی شام، ارے یتیموں کی شام، پیاسے بچوں کی شام. عباس کے بغیر
زینب کی شام ام کلثوم کے بغیر، ام کلثوم کے لیے بھیا کے بغیر یہ پہلی شام سکینہ کس کے سینے پہ سوئے گی؟ ہاں خاک زمین کربلا پہ منہ رکھ کے بچے سو گئے، ہاں زادارو آگ لگ چکی تھی، خیمے جل چکے تھے، سیدانیہ ایک جلیل قنات پر بیٹھ گئی، سر جھکائے ہوئے، آدھی رات سے زیادہ گزرا، ایک بار علی کی بیٹی نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھایا، علی کی شیر دل بیٹی ابھی آج جب عباس بن گئی شام غریبہ کو کھڑی ہو گئی، کل تک میرا عباس زندہ تھا، خیموں کو تلایا پھرتا تھا، آج میں ہوں پریشان نہ ہو۔ لو زینب کھڑی ہوئی، ایک بی بی کے قریب جائے جاتی، پرسا دیتی، ہاں بس بات ختم ہو رہی ہے، پرسا دیتی، ایک بار ہاتھ جوڑ کے نجف کا رخ کیا، ایک جملہ کہا، اے بابا علی ہر ایک کی مدد کو آتے ہو، اپنی غریب بیٹی کی مدد کو آ جاؤ۔ اللہ اکبر، یہ سن تھا، یہ دعا کی، تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا زینب نے؟ کیا دیکھا؟ ایک ناقہ سوار چلا آ رہا ہے، دور سے آتے ہوئے دیکھا، کھڑے ہو کے آواز دی، ناقہ سوار ٹھہر جا، ناقہ سوار نہیں ٹھہرا، آگے بڑھتا رہا، آواز دی، میں کہہ رہی ہوں، میں علی کی بیٹی ہوں، تجھے روک رہی ہوں، تو بڑھتا ہی آتا ہے۔ بس ایک بار گھوڑا ناقہ سوار نہیں رکا، جب بالکل قریب آ گیا، لجا میں ناقہ پہ ہاتھ ڈال کے جناب زینب نے کہا، اے ناقہ سوار جانتا نہیں میں عباس کی بہن ہوں، پر ناقہ سوار نے نقاب اٹھائی، ایک جملہ کہا، بیٹی بلایا تھا تو میں آ گیا، میں تیرا بابا۔ اب بازاداروں تصور کر لو، ارے باپ کو بیٹی کیا کہے، اے بابا گھر لٹ گیا، بابا بھائی پامال ہو گیا۔ ہاں نہ مولا امیر المومنین نے پرسا دیا، سب کو پرسا دینے کے بعد کہا زینب سکینہ کہاں ہے؟ کہا اٹھا لاؤ سکینہ کو، پاس میں پہنچنے کے بعد شانہ پکڑ کے ہلایا، کہا سکینہ چلو دادا آ گیا۔ سکینہ جلدی سے کھڑی ہوئی، کہا دادا میں پیاسی، بس قریب پہنچی، تھوڑی دور پہ رک گئی، سکینہ آؤ، بس ماتم کر لینا، ختم ہو رہی مجلس، سکینہ آؤ، بس سکینہ آگے نہیں بڑھی، ایک جملہ آگے بڑھ کے کہا، باپ دادا آج یقین ہو گیا کہ باپ بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے۔ دادا جانتے ہو، ارے آج آپ کی بیٹی نے بلایا، آپ آ گئے، ارے شام غریبہ سے پہلے عصر عاشور کو میرا بابا ذبح ہو رہا تھا، میں پورے میدان میں چیختی پھری، کوئی ہے جو میرے بابا میرے دادا کو بلا دے، کوئی نہیں آیا۔ اللہ لعنت اللہ، ماتم حسین یا حسین۔